بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو تازہ ترین جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ مختلف کیسز ہیں اور بڑی تیزی سے وہ اس وقت چل رہے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جو قانونی گرفتاریاں ابھی تک عمران خان کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی میں ہیں، راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ دور ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اگر حکام انہیں رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی نیا مقدمہ بنائیں، کوئی نئی گرفتاری ڈالیں، ادروائز میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ خاصی امید افزا صورتحال ہے۔ الیکشن کمیشن کا رول ڈسکس کریں گے۔ آج انہوں نے بالکل فوری طور پر، جو کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کو نشستیں دی تھی، 3 قومی اسمبلی کی اور 1 صوبے کی، وہ تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نون لیگ کو دے دی۔ یہاں پر اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کو نہ کوئی ابہام نظر آیا، نہ انہوں نے کوئی جا کے وضاحت لینے کی کوشش کی، حالانکہ جو مخصوص نشستوں والا فل کورٹ فیصلہ ہے، 8 ججز نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملیں گی پی ٹی آئی کو، وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل درآمد نہیں کیا اور ان کو ابہام نظر آیا اور وہ معاملہ تاخیری کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جو الیکشن پٹیشنز کے حوالے سے ہے۔ ٹریبیونلز کے قیام کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک کنٹروورسی ہوئی تھی، اور وہ کنٹروورسی یہ تھی کہ جو الیکشن ٹریبیونلز بنائے تھے جناب چیف جسٹس صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد صاحب نے، ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر قانون میں تبدیلی کر کے یہ کہا گیا کہ جی ریٹائرڈ ججز کو لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے واپس اس کو بھیج دیا اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ملیں جا کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور اس بیچوں بیچ ملک شہزاد صاحب سپریم کورٹ چلے گئے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ آ گئیں یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو جو ملاقات ہوئی تھی شروع میں تو یہی خبریں آئی تھیں کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کرے کہ کون سا جج لگایا جائے گا، کون سا جج نہیں لگایا جائے گا، اور وہی جو ٹریبیونل میں ججز ہیں انہی کو لگایا جائے گا۔ لیکن پھر بعد میں یہ خبریں آئیں کہ شاید عالیہ نیلم صاحبہ نے اپنی کوئی پوزیشن تبدیل کر لیا اس پہ، اور الیکشن کمیشن کی جو اوپینین ہے یا جو رائے ہے اس کو مان لیا ہے۔ کیا اس معاملے میں صورتحال ہے؟ کیونکہ اس وقت عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو موقف ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے، تو اب 19 تاریخ کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 ممبر بینچ اس معاملے کی سماعت دوبارہ کرے گا۔ تو اس میں جو پنجاب سے، لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے جو جواب دیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ بہت ہی یہ امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا۔ لیکن ابھی دوسرے جو کیسز ہیں امپورٹنٹ، جس میں جو الیکشن ایکٹ ہے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا ہے، وہ ابھی تک ججز کمیٹی میں وہ نہیں آیا۔ ججز کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کا ابھی تک اجلاس بھی نہیں ہوا، تو انتظار ہے کہ وہ کب آتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ذرا دوسری چیزوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ججمنٹ دی ہے، خاص طور پر جو اظہر مشوانی صاحب جو ایک سوشل میڈیا بلاگر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ترجمان کی حیثیت سے بھی یہاں پر کام کرتے رہے، گرفتار بھی ہوئے، اغوا بھی ہوئے، اب اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ ان کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ گھر نہیں واپس پہنچے، اور کوئی بھی جو حکومتی جو ایجنسی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے کہ وہ ان کے پاس ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب، ان کی وہ بڑے انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ ان کو فوری طور پر ریکور کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، بتایا جائے ان کے ویئر اباؤٹس کا۔ تو آج پھر حکام نے کہا کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، تو اس پر وہ خاصے برہم ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری دفاع، ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی پنجاب، ان کے خلاف تو توہین عدالت کا جو کارروائی شروع کرنے کا کہا فیصلہ دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت نے، اور پھر ان کو بلا لیا اگلی پیشی پہ 15 تاریخ کو، کہ اس میں اٹارنی جنرل کو بھی
طلب کر لیا گیا معاونت کے لیے. تو یہ معاملہ خاصا سیریس ہوتا جا رہا ہے. آج وہ خاصے ڈسٹرب تھی عدالت, بڑی پرٹرب نظر آ رہی تھی کہ 2 بندے جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا پاکستان میں یہ کیا کوئی جنگل کا قانون ہے؟ بہت سخت انہوں نے, اور توہین عدالت کی کارروائی انہوں نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں ہم آپ کو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ آپ کے خلاف شروع کی جاتی ہے. تو ویری یہ امپورٹنٹ یہ سٹیپ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب عدالت نے اس طرح کا سخت رویہ رکھا تھا, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سن رہے تھے جو آزاد کشمیر کے ایک شاعر تھے فرحاد صاحب, تو پھر ان کی ریکوری ہو گئی تھی. آزاد کشمیر پولیس نے ان کی گرفتاری ڈالی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایک بغاوت کے پرچے میں ہے یا کوئی ناجائز قبضے کے پرچے میں, اس طرح کا. پھر بعد میں ان کو رہا بھی کر دیا گیا تھا. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ اب عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ اپنے کچھ تھوڑا کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ توشہ خانہ کا جو نیا کیس ہے اس میں ان کا ریمانڈ چل رہا ہے, اور اگر اس کیس میں وہ ان کا ریمانڈ ختم ہو جائے اور وہ گرفتار نہ ہوں تو پھر اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. اگرچہ 9 مئی کے بھی کچھ کیسز ہیں, لیکن یہ ایک خاصی بڑی ہرڈل ہے. تو وہ کیونکہ جب نوٹسز آئے تھے نیب کی طرف سے تو ان کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن اس کی سماعت نہ ہو سکی. تو اب جو جسٹس گل حسن اورنگزیب اور بابر ستار صاحب کی عدالت نے یہ 17 تاریخ کو سماعت اس کی ہونی تھی, لیکن اب آج کے آرڈر کے بعد اب یہ 15 تاریخ کو یعنی پرسوں یہ سماعت ہوگی, اور دیکھا یہ جائے گا, اس نقطے پر بحث ہوگی کہ کیا جو بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کے نئے کیس میں جو اریسٹ ہوا ان کا, کیا وہ قانونی تھا, کیا وہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا. اس کیس میں دونوں جو ہیں وہ ریمانڈ پہ ہیں, 11 دن کا ریمانڈ ہے جو 19 تاریخ کو ختم ہوگا. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اگر ان کی جو گرفتاری ہے اس کو عدالت غیر قانونی قرار دے دیتی ہے تو پھر جو یہ سارا اگلا پروسیس ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. تو ویری امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خاصا اس وقت جو ہے وہ بڑا ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک درخواست تھی پروسیکیوٹرز کی کہ ان کا ٹیسٹ کرانا ہے, ان کے کچھ جو فورنزک کے لیے کچھ ٹیسٹنگ کے لیے وہ درکار ہیں, تو جج صاحب نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے, آپ کی درخواست کو گرانٹ ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ ان کی ضمانت کو کالعدم قرار دے چکا ہے. تو اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں, کیونکہ ہائی کورٹ تو آپ کی درخواست کو مسترد کر چکا ہے. تو ہمیں ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب جو قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ گرانٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لے آئیں درج کر کے پرچہ اور پرچے پہ پرچہ کریں اور وہ پھر جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا ریمانڈ گرانٹ کرنے کا اور کسٹڈی گرانٹ کرنے کا, تھوڑا سا اس میں ہمیں بریک نظر آتی ہے. یہ مجھے نہیں پتہ اس کی کیا وجہ ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جمپ ان ٹو دیٹ, کیونکہ پاکستان ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی چیز ریورس ہو سکتی ہے. اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز تو صرف جو بڑے آدمی ہیں یا بااختیار ہیں یا جو اقتدار میں ہیں ان کی گھروں کی لونڈی ہے. عام آدمی جو ہے اس کا تو بڑا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی بھی ہو, سابق وزیر اعظم بھی ہو, اگر وہ زیر عتاب ہو تو وہ بھی عام آدمی سے بھی برے حالات ہو جاتے ہیں اس کے. تو جناب یہ ابھی تک کی ساری تفصیلات ہیں. تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید خبروں کے ساتھ گفتگو ہوگی.